ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نبی کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ اے نبی جی ان کو بتاؤ، ان سے کہو کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ فاتبعونی، وہ تمہاری اتباع کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت، سب سے بڑی علامت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ فاتبعونی، تمہاری اتباع کرے، یحببکم اللہ، اب خود اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کیا فرمائے؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب اللہ کسی کو محبت کرنے لگتے ہیں نا، تو سب سے پہلی چیز یغفر لکم ذنوبکم، اس کی بخشش بھی کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یغفر لکم، بخشش، مغفرت کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں پر، ان کے سیئات پر اللہ تعالی نیکیوں میں بدل کر بخشش کرتے ہیں اور گناہ معاف کر کے فرماتے ہیں میں نے تمہیں 2 پروانے دیے، 2 انعام سے نوازا، یہ میری محبت کی علامت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ 2 پروانے
تمہاری بخشش بھی، تمہارے گناہ بھی معاف. جاؤ. واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. بخشنے والی ذات کس کی ہے بولو؟ اور رحم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے علاوہ کوئی بخشش کا دروازہ کسی کے پاس ہے نہیں، اور کوئی اتنا رحم کرنے والا نہیں جتنا ہمارے اوپر ہمارا رب کرتا ہے. معمولی باتیں ہیں. ہمارا رب ہم پر رحم و کرم کر رہا ہے، اسی لیے تو ہم دنیا میں ایک دوسرے کو منہ دکھلا رہے ہیں. اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرتا تو پھر ہمارے گناہوں کی نحوست، ہمارے تنہائیوں کے گناہ، ہماری اجتماعیت کے گناہ اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا تو لوگ ایک دوسرے سے کترا کر، ایک دوسرے سے جو ہے نفرتیں پیدا کر کے دوریاں ہو جاتی. یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اب ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے اللہ سے محبت کرنا ہے تو سب سے پہلے نبی کے راستے پہ آنا ہے. نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تک اگر ملنا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کے ہمیں بننا ہے تو سب سے پہلے نبی کے نقش قدم پر چل کر وہاں تک جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دوسرے راستے سے ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، راستہ تو تم تلاش کرو گے لیکن خدا نہیں ملے گا. راستہ تو تم چلو گے، تلاش کرو گے، لیکن منزل نہیں ملے گی. منزل ہمارا کیا ہے؟ خدا ہے. ہماری پوری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خدا ہمارا ہونا، ہم خدا کے ہونا. اور ہم خدا کے ہونا، خدا ہمارا ہونا، تو راستہ بھی وہی تلاش کرنا جس راستے پر چلنے کے بعد خدا ہم کو ملتا. ہم راستہ وہ تلاش کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہو. ہم راستہ وہ تلاش کرتے ہیں جس سے نفس خوش ہوتا ہو. اور اس راستے پر چل کر اطمینان کر لیے ہیں ہمارے دلوں کو کہ ہم خدا کے ہیں، خدا ہمارا ہے، خدا ہماری سنے گا، خدا ہمارے حاجتوں کو پورا کرے گا. یہ کیسا ہوتا؟ یہ کیسے ہوتا؟ تمہارے راستے کے طرف جو قدم اٹھے ہیں وہ قدم ہی غلط اٹھے ہیں. بیسکلی پلاننگ ہی رانگ ہے، بنیادی قدم غلط اٹھے ہیں. تو پھر خدا ملے گا کیسے؟ خدا ملنا ہے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ نبی کے نقش قدم کے راستے ہی خدا تک ملائیں گے. اور یقین ہے کہ پکا اللہ ملے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم عمل کریں، روزمرہ زندگی میں نبی کی سنتوں کو ہم اپنائیں اور خدا نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ غلط ہے. بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہم سنتوں کے اوپر عمل کریں، خدا ضرور ہمیں ملے گا. کیونکہ یہ خدا خود فرماتا ہے تم میرے سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر واقعی میں تمہارے دعوے میں سچے ہوں تو فاتبعونی، پہلے نبی کی اتباع کرو، اس کے بعد میں خود تمہارے پاس آؤں گا. تمہیں آنے کی ضرورت نہیں میرے پاس. اللہ اکبر. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. ہمیں جانا کہاں ہے بھئی؟ ہمیں چلنا کدھر ہے؟ ارے بولو. ہاں، ہمیں چلنا نبی کے نقش قدم پر ہے، عمل کرنا نبی کی سنت پر ہے. تو کون ملے گا؟ ملے گا. یقین ہے؟ نہیں، ایسا آہستہ کام نہیں چلتا. میں بولا نا میرے پاس ایسا دھیمی کنجوسی نہیں چلتی. ہمارے پاس دل کھول کے بانٹنا پڑتا محبت کو. ارے بولو خدا ملتا نہیں ملتا؟ کہاں چلنے سے ملے گا؟ ہاں، نبی کے نقش قدم پر چلنے سے ہی خدا ملتا ہے.
اس کے بعد سارے دین کے راستے، نیکی کے راستے، اچھے راستے، وہ سب بعد میں. پہلے یہاں بنیاد غلط پڑی تو پھر زندگی کی ڈوری بھی ٹیڑھی ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے بولو؟ نبی کے سنتوں پر عمل کریں گے. دیکھیے ہر مسلمان کو روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ ہے اپنے حرکات و سکنات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا. اور صبح اور شام کی پوری زندگی، صبح اور شام تک کی یہ تمام زندگی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منظم کرنا، خوبصورت بنانا. اور ہماری روزمرہ زندگی خوبصورت کیسے بنے گی؟ کیا فرماتے ہیں؟ روزمرہ صبح شام کی زندگی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منظم کرنا، خوبصورت بنانا. کس کے طریقے کے مطابق خوبصورت بنانا؟ نبی کے طریقے کے مطابق خوبصورت بنانا. کیا بنانا؟ صبح و شام کی ہماری زندگی، میری اور آپ کی زندگی. اب یقین مانو ایک لفظ اس کے اندر غور کرنے کا ہے. تھوڑا یہ آنکھ دھوکے کی ہے، دل کی آنکھ کھول کے، اور یہ کان دھوکا ہے، دل کے کان کھول کے سنو. روزمرہ زندگی کو، صبح و شام کی تمام زندگی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق مزین اور منظم کرنا. تو واقعی میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ہماری زندگی خوبصورت بننا ہے، ہماری زندگی حسین بننا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تو نبی کے طریقوں سے ہماری زندگی کو مزین کرنا. یہ نبی کی سنت، یہ نبی کے طریقے، یہ نبی کے عادات، یہ نبی کے افعال ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایسے ہیں جیسا کپڑا دھونے کے لیے صابن کی ضرورت ہے. کپڑے پہ میل لگ گئی، دھبا لگ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً صابن لگا کر، سرف لگا کر یا کوئی کیمیکل ڈال کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کپڑا کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ کر آتا ہے، پھر پہننے کے کیا ہوتا ہے بولو؟ لائق ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور کرنا بھی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دھبا لگا ہوا اٹھا کو پھینک دیتے ہیں. یہ نبی کے طریقے ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. ہم نے صبح اٹھا صابن سے منہ دھونا سیکھ لیا، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب صبح میں اٹھ کو فریش صابن سے منہ دھو لیے، دانتوں پر برش کر لیے، پیسٹ لگا لیے. اس کے بعد جو جو سنگار کرنا تھا کر کے چہرے کو خوبصورت بنا رہے ہیں. فکر ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو. خدا کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی صابن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، تم کوئی پیسٹ آلہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. نبی کی سنت کے مطابق اٹھو، چہرہ وضو کے ساتھ ہو، تمہارا چہرہ یقیناً نور علی نور بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا. ہم نے صابن کی فکر رہی، برش کی فکر رہی، پیسٹ کی فکر رہی، کنگھی کی فکر رہی کہ بال ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اسٹائل مار نہ کھا جائے، اور کہیں بال جو ہے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے میرا ہیئر کٹنگ پر کوئی اثر پڑے، خراب نہ ہو جائے، چہرہ بگڑا بگڑا دکھنے نہ لگے تو کنگھی کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں یاد تو آتی ہیں، لیکن روزمرہ زندگی میں کہ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا ہے اور میں کون سی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور کون سی سنت میری زندگی سے چھوٹتی جا رہی ہے. بلکہ چھوٹنا تو دور کی بات، سنتوں کا جنازہ روزمرہ زندگی میں کئی سنتوں کا جنازہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم کو احساس نہیں ہوتا. روزانہ زندگی میں
اللہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کی سنتوں کی پیروی کرے. نبی کی ایک ایک سنت کو جاننا، معلومات کرنا کہ کون سی سنت کب کی ہے، کس وقت کس سنت کو زندہ کرنے سے کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، اور اس کی فضیلت کیا ہے سنت پر عمل کرنے کی. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھونڈ کر تلاش کر کے موتی کو نکالنا چاہیے. ہے ہمارے پاس اتنا وقت کہ ہم روزمرہ زندگی کے سنتوں کو جانیں، پہچانیں، اس کا علم حاصل کریں؟ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ ہمارے پاس ٹائم کہاں رہتا؟ ہمارے پاس موبائل استعمال کرنے کے لیے ٹائم رہتا، ہمارے پاس بیکار گپ شپ آلتو فالتو باتوں میں چبوتروں کے پاس بیٹھ کے 8-9 گھنٹے گزارنے کے لیے وقت تو ضرور رہتا. ہمارے پاس کھانا کھا کے بیڑی سگریٹ کے لیے وقت ضرور ملتا، سیر و تفریح کرنے کے لیے، گمنامی میں بدنام ہونے کے لیے ضرور ٹائم نکالتے ہیں. اگر واللہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم کو وقت نہیں ملتا تو وہ صرف نبی کی سنتوں کو جاننے کے لیے نہیں ملتا اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. یہ تو سچ ہے. بولو، تم بولو، یہ سچ ہے غلط ہے؟ ارے بولو، سچ ہے غلط ہے؟ ٹائم کیسا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اب آپ بولیں کہ حضرت ایسے سب کیا بھی نہیں، ہمیں سب مسلمان حضرت، ہمیں نبی کی سنت کو جاننے کے لیے ٹائم نہیں نکالے تو ہماری زندگی کیا بیکار؟ نہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں. تم 1000 بولو نہیں، ایک روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی میں دوستو 1000 سنتیں ہیں. کتنی بولو؟ 1000 سنتیں ہیں. اس میں سے ہم لوگ کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ ذرا جائزہ لو، نیچے منڈی دار کو دل میں سوچ لے. وہ ایک روز کی زندگی میں کتنے سنتیں ہیں نبی کی؟ 1000 سنتیں ہیں. 1000 سنتوں میں ہم کتنے سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا تو خیال ہے؟ خیال نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. یعنی اتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ جتنی سنتوں کا ہم کو خیال ہی نہیں ہے، کہ یاد رکھنا مشکل ہے ہم کو، اتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. پھر خیال نہیں کا مطلب کیا؟ خیال نہیں کا مطلب نہیں ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. یہ صحیح ہے نا؟ ارے بولو، خیال نہیں ہے بولنا صحیح ہے، معلوم نہیں ہے بولنا صحیح ہے. صحیح راستے کو آؤ. آپ لوگ صحیح راستے پہ ہے تو ہم منزل تک پہنچائیں گے. تو بولو، معلوم نہیں یا خیال نہیں؟ چلو جزاکم اللہ. جب معلوم نہیں ہے بول کے آپ خود مان رہے ہیں تو معلوم کرنا یا نہیں کرنا؟ ارے بولو، معلوم نہیں سے چیز کو کیا کرنا؟ معلوم کرنا. اب معلوم ہو گیا تو کرنا کیا؟ ذرا زور سے بولنا، عمل کرنا. معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں بول کو ہمیں اقرار کر لیے، نہیں صاحب ہم کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے، اب معلوم ہو گیا، ہاں صاحب معلوم ہو گیا. اب کیا کرنا صاحب؟ اس رولز پہ فالو کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا. ایک بچہ جو ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلایا، ٹریفک پولیس پکڑ لیا، لائسنس دکھا، نہیں ہے صاحب. کیوں نہیں ہے؟ رکھنا معلوم نہیں کیا تجھے؟ صاحب مجھے نہیں معلوم صاحب. ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دے رہا ہوں، معلوم کر لے، لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانا. وہ کیا صاحب؟ اب انہیں کیچ کر لیا، اس کے چہرے کو، اس کی گاڑی کو، اس کے نمبر پلیٹ کو، سب. پھر تیسرے دن مل گیا. یہ کیا کیا تو نے؟ پرسوں تجھے وارننگ دیا تھا نا. ہاں صاحب غلطی ہو گئی صاحب. تو پھر چھوڑ دے گا. غلطی ہو گئی بولے تو چھوڑ دیا. ایک بار، 2 بار، 3 بار، بعد میں کہہ رہا ہے تو اس کو کتنی فائن ڈالتا کہ اس کی معلوم نہیں. فائن بھی ڈالتا، گاڑی بھی کھینچتا، گاڑی اٹھا کے پولیس اسٹیشن میں رکھ دیتا. جب معلوم کر لیا کہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلانا تو عمل کیا کرنا؟ انہیں لائسنس بنانا. جب لائسنس بنا لیا تو اس کو ہمت ملتی کہ میرے پاس لائسنس ہے، مجھے کوئی ڈرنے کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے. لائسنس ہے سب ڈرتا. لیکن آج کل کے یہ پولیس بھی ایسے ہیں، سب کچھ کیا رکھ دے تو بھی
میرے جھولی میں کیا بھی نہیں ہے بول رہے ہو؟ تمہارے پاس ہیلمٹ ہے، لائسنس ہے، RC ہے، پولیشن ہے، سب ہے، انشورنس ہے، سب بھی ہے، میری جھولی خالی ہے، اس کے واسطے تمہارے کو یہ پینالٹی ڈالنا ہے، یہاں جھولی بھر کے جاؤ چھوڑ دو، تو یہ تو غلط ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اب تک ہمیں کیا کیا سنتیں ہیں معلوم نہیں تھا، اب معلوم کریں گے، معلوم کر کے کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی فضیلت کیا ہے یہ معلوم کر لو۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے آج کے جمعہ میں کیا بولا تھا میں گزشتہ جمعہ؟ سب سے پہلے کھانے کی سنتوں کا ذکر کروں گا۔ کئی بولے تو جمعہ ہوتے پہلے کام ہو جاتے ہیں ہمیں دسترخوان، وہ دسترخوان کو جانے کے واسطے انہیں حضرت 20-25 ہو گئے، 30 کو ختم کرے تو اچھا رہتا، ذرا بھوک لگتی ہے کھانا کھانا، ٹھیک ہے۔ جمعہ پڑھتے ہی پہلے کھانے پہ جانا ہے، تو سب سے پہلے شارٹ میں مختصر میں کھانے کی نبوی سنتیں کیا کیا ہیں، یعنی کھانے کے وقت میں نبی کا پیارا طریقہ کیا، نبی کیسے کھاتے تھے، اس کو جان کر آج فوراً جمعہ کے بعد جا کے عمل کرو، انشاءاللہ فضیلت کیا ملے گی؟ سنو کان کھول کے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، یوں سمجھیے کہ میری سنت کو جس نے زندہ کیا، فقد احبنی، اس نے میرے سے محبت کیا۔ جملوں پر غور کرو، میرے پر نہیں، جملے جو نبی کے زبان سے نکل رہے، یہ جملے نبی کے زبان سے نکلے، یہاں تو زیراکس ہو رہا ہے بس ٹچ، اصل پرنٹنگ وہاں ہے۔ پہلے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ اب آگے سنو، سنیں گے ہے جگر ہے، پکا بولو، زور سے بولو۔ پیارے نبی فرما رہے ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، میں اور وہ دونوں ایسے ساتھ میں رہیں گے جنت میں، جیسا ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل وہی چلیں گے چائے پی کے آئیں گے، بولتا ہے کھاندے پہ ہاتھ ڈال کے۔ نبی فرما رہے جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایک دوست کی حیثیت میں رہے گا۔ کون کون جنت میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کوئی شرم کی بات نہیں، میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں، سب ہاتھ اٹھائیے، کوئی شرم نہیں۔ فرشتے یہاں CC کیمرہ لگا کر جانچ کر رہے ہیں کہ کون کون آج اس ٹریننگ میں جو پریکٹیکلی عمل کے طور پر ہاتھ اٹھائے ہیں، جزاکم اللہ۔ چھوڑو آج کا یہ ہاتھ اٹھانا کل کہاں ہمارے لیے کام آئے گا؟ ارے اتنا آہستہ جنت میں جانے کے لیے، اتنا آہستہ بولتے جنت کو، ارے بولو کہاں کام آئے گا؟ وہ بھی کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اتنی کنجوسی کے ساتھ، ارے بولو ہمارے نبی کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے انشاءاللہ، بولو۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ کیا؟ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، وہ مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں رہے گا نا ساتھ میں۔ اب نبی کی سنت کو زندہ کرنا نہیں کرنا۔ اب سب سے پہلے دیکھیے 2-4 منٹ میں بات ختم کرنا، کھانے کی سنتیں پڑھیں، الگ الگ ہیں، مسجد میں آنے کی سنتیں ہیں، مسجد سے جانے کی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں الگ، پانی پینے کی سنتیں الگ، ڈکار لینے کی سنتیں الگ، دیکھنے کی سنتیں الگ، بولنے کی سنتیں الگ، سونے کی سنتیں الگ، چلنے کی سنتیں الگ، گاڑی چلانے کی سنتیں الگ، صبح کی سنتیں الگ، شام کی سنتیں الگ۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے کی سنتیں، آنے کی سنتیں، پانی نہانے کی سنتیں، بات کرنے کی سنتیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتاتے چلیں، کیونکہ بیانات بہت لمبے لمبے ہوں گے، بیانوں کی ضرورت نہیں، قوم کو عمل کی ضرورت ہے، قوم کو بیانوں کی ضرورت نہیں۔ بیانات یوٹیوب بھر کو ہے، فیس بک بھر کو ہے، انسٹاگرام بھر کو ہے، عمل سے سب 0 ہے۔ اب ہم عمل کرنا ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کھانے کی سنتوں پر میں
تفسیرہ کرنے چلا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اوپر مائک سے آواز جا رہی ہے، ہمارے عورتیں، مائیں اور بہنیں، بچیاں بھی سن رہے ہیں، تو یہ سنتوں کو یاد کر لیں کہ کھانے کے وقت میں کتنی سنتیں ہیں۔ مختصر طور پر بات بلکہ ختم کرتا ہوں، ذہن میں رکھ لو، آج سے ہی عمل شروع کرو، ہمارا نام کس کے ساتھ رہے گا؟ اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک لگ جاتا ہوں، یہاں ہمیں خالی بٹن دبانا عمل کا، وہاں آٹومیٹکلی ہمارا نام چڑھ جاتا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، کھانا جب کھانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ دسترخوان بچھانا، یہ نبی کی سنت ہے۔ بولو کیا بچھانا؟ بچھا کے کھا رہے ہیں۔ اکثر گھروں میں الحمدللہ بہت سارے گھروں میں دسترخوان بچھا کے کھاتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن غفلت اور بھول ایسی ہے کہ بہت سارے گھروں میں دسترخوان نہیں بچھاتے۔ لیکن اب سے کیا کرنا، یہ نبی کی سنت ہے، دسترخوان بچھا کے کھائے تو نبی کی سنت کو زندہ کیا، اور ایک نبی کی سنت کو ہم نے زندہ کیا دسترخوان بچھا کر، تو نبی کے ساتھ ہمارا نام اگریمنٹ، یہاں رجسٹریشن ہو جاتا، اگریمنٹ میں نہیں، ڈائریکٹ رجسٹریشن کریں گے انشاءاللہ۔ اب جمعہ کے بعد جاتے ہیں، پہلے کیا کریں گے؟ دسترخوان بچھائیں گے۔ دسترخوان کا مطلب کیا؟ پاکیزہ کپڑا، لال ہونا، وہ ملے کو چانا کو کوئی ضروری نہیں، دھویا ہوا پاکیزہ کپڑا ہو اس کو بچھاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا کرنا؟ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا، یہ دکھ رہے نا، اس کو اچھی طریقے سے دھونا، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہمیں خالی رسمیں کر لو، اگلے آپ جھاڑ لو اسٹائل سی کھا رہے تھے، نہیں، نبی کی پوری سنت زندہ کرنا بولے تو کیا کرنا؟ دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، سنت ہے۔ ناخنوں کے اندر دیکھ لینا، چیک کر لینا، ہمارے ناخنات تو بہت سارے لوگوں کے بڑے بڑے رہتے ہیں، اس میں میل کچیل گندگی، یہ پیٹ میں جائیں گے بیماریاں، بچوں کی بھی چیک کرنا پڑتا۔ کتنی چیزیں ہوئی ہے؟ ایک کیا کرنا، جلدی بولو ختم ہوگا، اس کے بعد کیا کرنا؟ ہاتھ دھونا، دھو لیے، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ اب ہمارے تو گھر میں ہمارے ایک بہن، ہمارے امی، ہمارے بیوی لاکھوں جنت کا دسترخوان سجا ڈالتے، ایک طرف سے کھانا، ایک طرف سے سالنا، ایک طرف سے پیاز، ایک طرف سے نیمبو، ایک طرف سے ککڑی۔ اب آج کس کے گھر میں گوشت پکے گی معلوم نہیں، اتوار کو تو ہر ایک کے گھر میں پکنا لازم ہے۔ میں بولتا ہوں اتوار کو مت کھاؤ، جمعہ کو کھاؤ۔ خیر، 2 چیزیں ہوئی، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کھانا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بولو کیا پڑھیں گے؟ برکت۔ مشکل ہے آسان ہے؟ آسان ہے، تو عمل کریں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ کون سے ہاتھ سے کھانا؟ داہنا ہاتھ جس کو بولتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ کھائیں گے؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے، ہاتھ دھونا نبی کی سنت ہے، دسترخوان بچھانا نبی کی سنت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرنا۔ اب تو ایسا نہیں ہے، جو اب دوسروں کے پاس جاتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، عالم صاحب دسترخوان کو رہتے ہیں، مولوی صاحب رہتے ہیں، حافظ صاحب رہتے ہیں، ان کو بولنا حضرت آپ سے شروع کرو، برکت رہتی ہوئی۔ اب گھر میں امی ہیں، ابا ہیں، کوئی بڑے ہیں، ان سے بولا امی آپ ڈالو پہلے، مجھے ڈالو جی پہلے، نہیں امی آپ ڈالو پہلے، ابو آپ ڈالیے پہلے۔ یہ نبی کی سنت ہے، اس میں کیا ہے؟ بڑوں کا ادب ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر خیر پھیلتا، رحمت پھیلتی، اور اللہ کی برکتیں گھروں کے اندر آتی۔ کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، خالی دال کھانا چاہیے، کیا بھی نہیں ہے دوسرا تیسرا، ہمارے نفس کے مطابق کیا بھی نہیں ہے، چاٹنا واپنا، تو ہمارے سامنے سے کھانا۔ اگر کئی قسم کی چیزیں ہیں تو ہم دیکھنا کہ یہ دوسرا ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہماری امی وہ چیز ڈال لینے کے لیے ہاتھ تو نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ کو کیا کرنا؟ پیچھے کر لینا۔ تو ٹھہر رہے، میں ڈال لینا سمجھتے ہو، تو کیا رہا کو یہاں، تو ٹھہر میں ڈال لے تو بچتے ہو، نہیں۔ دوسرے ہمارے بھائی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لینا۔ انشاءاللہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنے سے ایک تو محبت پیدا ہوتی، ایک نبی کی سنت زندہ کرنے سے ہمارا نام جنت میں لکھا جاتا ہے۔
کریں گے انشاءاللہ. نہیں بڑھ بول کا ہمارا سب بھی ملا سو ہمارا نہیں سو ہمارا سو ہمارا بول کو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں نہیں. اب تک کرے ہیں تو توبہ کرو. اب کیا کرنا؟ نبی کی سنت پر عمل کر کے دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کھانا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر کھاتے کھاتے کھانے کا دانہ نیچے گر جائے تو اس کو کیا کرنا؟ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. اگر زیادہ گندگی لگی ہے، مٹی زیادہ لگی ہے، کراہت ہے تو اس کو بازو میں رکھنا، پیروں کے نیچے لا کر نہیں ڈالنا. پھر کھانے کے بعد اس کو اٹھا کر اللہ کی جو مخلوق ہے، چڑیا ہیں، مرغیاں ہیں اور دیگر جو کھانے کی مخلوقات ہیں ان کو ڈال دینا. ہمیں اٹھا کر رچو کے نالے میں اٹھا کر پھینک ڈال دیں. کتنا کی کھانا ہے ویسٹ ہو جاتا. حالانکہ مخلوق کھاتی وہ چیز جو ہم نہیں کھاتے، انسان وہ مخلوق کھائیں گے، ڈالیں گے تو نیکی ملے گی، وہ بھی ایک سنت سیدھا ہوگی. تو کھانے کا دانہ نیچے گرا تو کیا کرنا؟ صاف کر کے اٹھا کے کھانا. ہمیں شادی میں جاتی، ہوٹل میں جاتی، ریسٹورنٹ میں جاتی اور بڑے بڑے منگیاں کھانے، مضبوط کھانے، کیا کیا کی ہڈیاں چبانے جاتے ہیں. وہاں جا کو کہتے ہیں شادی میں کھانا نیچے گرا رہے گا تو ادھر ادھر دیکھتی کون تو اٹھا کھا رہے منگو کیا رہے تو ارے سمجھ تو بڑا سو کھانا اٹھا کھاتا فقیر کیا رہے تو ایک عیب لگا، عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو. حالانکہ گرا ہوا دانا اٹھا کر کھانا یہ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت سے بڑھ کر دنیا ہے کیا؟ بولو. ارے نبی بڑے دنیا بڑی؟ نبی کی سنت بڑی یا لوگوں کے طریقے بڑے؟ نبی کی سنت بڑی تو شادیوں میں گرا ہوا کھانا اٹھا کو کھانے ہم کو کیا عیب ہے؟ بلکہ ضد کو اٹھا کو کھانا. فلاں کون بھی رہندے ہمارے سامنے، کروڑ پتی تو رہندے، لاکھ پتی تو رہندے، لمڑا پتی تو رہندے، ہم کو ضرورت نہیں. ہم کو ہمارے نبی کی سنت سے ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ. گھر میں بھی ہو کہیں بھی ہو دانا نیچے گر گیا تو اٹھا کے کھانا. اور ٹیکا لگا کو نہیں کھانا. ایک ہاتھ سے ادھر ٹیکا، ایک ہاتھ سے ایسے دیوار کو ٹیکا لگا کو ایسا نہیں کھانا. اکڑ بیٹھ کو کھانا. اکڑ بولے تو مانو دونوں گڑگوں کو اوپر اٹھا کے یہ سورین کا حصہ زمین پر بچھانا. سمجھ نہیں بات؟ اکڑ بیٹھ کے کھانا. اکڑ نہیں بیٹھ سکتے تو ایک زانو یہ پیر کو نیچے بچھانا. پہلے زمانے میں شوا بیٹھتے تھے، دیکھو پل گار گلگار ڈالنے کو نکاح پڑھا لینے واسطے یہ پاؤں اٹھا کے یہ پاؤں بچھا کے ترا ہاتھ میں پکڑنے کو بیٹھتے تھے. یاد ہے کیا؟ نہیں یاد ہے؟ آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ کیسے بیٹھے تھے آپ نکاح میں؟ ایسے بیٹھے تھے چار بھائی ایسا؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا آرام سے ایسا بیٹھتے تھے تو ایک زانو یہ پاؤں بچھا کو یہ پاؤں اٹھ کو بیٹھتے. ٹائم بتا تو میں بیٹا بیٹھ کو بتاتا لیکن انشاءاللہ نیکسٹ بتائیں. تو ایسا بیٹھو، دو زانو بیٹھو، نہیں تو اتحیات میں جیسا بیٹھتے نا ہمیں ویسا بیٹھ کے جھک کے کھاؤ. یہ نبی کی سنت ہے. لیکن ٹیک لگا کر نہیں کھانا. ٹھیک ہے؟ اچھا چپل پہن کر بھی نہیں کھانا. چپل پہن کر بھی نہیں کھانا. حضرت ہوٹل میں کھاتے نا ہمیں کیسا اتار کو اس کے اوپر پور رکھ لے کو کھاؤ. چپل اتار کے اس کے اوپر پیر رکھ لے کے کھاؤ. یہ ادب ہے کھانے کا اور نبی کی سنت بھی ہے. اور کیا کرنا؟ کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالنا. ماں جی کیا رہے کھانا ایسا ہے، ارے کیا بغی کے تو دل کو برا لگا تو صبر کرو. نبی کی سنت ہے کھانے میں عیب نہ لگاؤ. صبر کر کے خاموش رہ جاؤ. کھانے کا من کہا تو کھاؤ، نہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے اڑ جاؤ. اور کھانے کے برتن جب کھانا کھا لیے تو کھانے کی برتن کو کیا کرنا بولو؟ اچھا صاف کرنا. ہمارے میں سے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا کھانا دبا دب کئی بولتے بزی میں ٹائم نہیں، کھانے کا بھی ٹائم نہیں. کھانے کے لیے ٹائم نکال کو جاتے لیکن کھانے کو بیٹھے تو ٹائم نہیں ہے. کھانے کے لیے ٹائم نکال کو جا رہے ہیں، دسترخوان کو بیٹھے تو کھانا کھانے ٹائم نہیں. جلدی جلدی کیا جلدی کھا رہے حضرت ٹائم نہیں ہے حضرت. ارے ٹائم نکال کو آیا کھانے کے لیے، کھانے کے لیے بیٹھا تو ٹائم نہیں ہے. اب کس کے لیے ہے ٹائم؟ ایسا نہیں. جب کھانے کے لیے ٹائم نکالے ہیں تو مکمل نکالو، اطمینان سے کھاؤ. نوالا جب منہ میں رکھتے ہیں لقمہ اچھا چبا کر کھاؤ. ایسا چبانا چکی میں آٹا کیسا پس جاتا ویسا چباؤ. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کتابوں میں بات لکھی ہے ایک ایک لقمے کو ہمارے منہ میں دانا کہتے ہیں 32.
ایک ایک لقمے کو 32 مرتبہ چباؤ بول کے ہے کتابوں میں، 30 کو 2 مرتبہ چبانا ایک لقمے کو، تب اس کا مزہ، اس کا غذا، اس کی طاقت ہمارے جسم میں بنتی ہے۔ کریں گے؟ تو کھانے کے بعد کیا کرنا؟ برتن کو ایسے صاف کرنا، برتن اللہ سے دعا دیتی ہے کہ اللہ جس طرح یہ تیرا بندہ بندی مجھے صاف کیا، اس کے گناہ کو بھی تو ایسے کیا کر، ارے بولو، دعا دیتی ہے۔ کتابوں میں ہے بات، اللہ کے نبی فرمائے کہ برتن دعا دیتی۔ ہمارے کو ٹائم ہے کیا؟ ہمیں شادی میں ایک مرتبہ میں کھا لے کو پلیٹ اچھا صاف کرتا تھا، حضرت تمہارے کو دیکھ لے بیٹھی، تو میرے کو دیکھ لے بیٹھی بھائی، کیا ان کھانا ڈالے نہیں کیا؟ نہیں تمہیں اتنا صاف کرتے رہے تو تمہارے کو دیکھ لے بیٹھی ہوں، تو دیکھ لے بیٹھے جو کیا ہوا؟ نہیں تمہیں پلیٹ اتنا صاف کرتے رہے تو حضرت کو کھانا ڈالے گی نہیں، پلیٹ اتنا اچھا صاف کرتے۔ ارے حضرت کو 4 میں 5 پلیٹ ڈالو، کھائیں گے، ہضم کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہضم کی طاقت دیا، لیکن پھر بھی پلیٹ صاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ جیسا کھانا کھانا نبی کی سنت ہے، اسی طرح پلیٹ کو صاف کرنا بھی وہی نبی کی سنت ہے۔ جب کھانا پیٹ بھر کے کھا رہے تو پلیٹ کے کو آدھی چھوڑ کے اٹھ رہے، انصاف ہے بے انصاف ہے؟ تو پلیٹ کو کریں گے صاف، کہیں بھی شرمانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھا صاف کرنا، انگلیوں کو کیا کرنا، ہم اس کو بھی ایک سمجھتی، وہ کھانا انگلیاں کو ہونٹ لگا رہا تھا، شہد کے اوپر مکھیاں بیٹھ کر رہتی نہ ہو، وہ سمجھ لگا رہا تھا، جب ہاتھ دھو رہا تھا وہ انگلیاں صاف کرے تھے، حضرت انگلیاں صاف کرے تھے، صحیح کہ چاٹے تھے بیٹھی ہو، کھانا کہنے گئی بھوکے پکے کیا چیز ہو نہیں، انگلیاں صاف کرنے کو بھوکے پکے کو کوئی تعلق نہیں، انگلیاں صاف کرنے کو نبی کی سنت سے تعلق ہے۔ اچھا انگلیاں صاف کرنے میں طریقہ ہے، سب سے پہلے کون سے انگلی صاف کرنا، یہ نبی کی سنت ہے، معلوم آپ کو؟ معلوم کیا بولو؟ 2 طریقے بھی ہیں، 2 طریقے بتاتا ہوں مختصر میں۔ سب سے پہلے شہادت کی انگلی یہ چاٹیں گے، یعنی تو سب سے پہلے یہ انگلی چاٹیں گے، اس کے بعد یہ انگلی صاف کریں گے، اس کے بعد یہ انگلی صاف کریں گے، بعد میں امیر صاحب، کون؟ امیر صاحب، یہ بڑے لیڈر ہیں اس میں، ہمیں بڑے سر کا سننا، ہمیں وہ کوئی نو رہتی، اس کو صاف کرنا۔ اور ایک طریقہ انگلی صاف کرنے کا الٹا، ایسا نہیں، ایسا بھی اس طرح الٹے ہم رکھ کر، کیونکہ پورے طریقے سے اس کی جو ہے مقصد نکل کے آ جاتا ہے۔ جو طریقہ بھی آپ کو پسند ہے وہ کر سکتے، جو طریقہ بھی کرے وہ نبی کی سنت زندہ ہوگی۔ اور اس کے بعد کھانے کے بعد دعا پڑھ کے اٹھنا، کھانے سے پہلے دعا پڑھے نا، اب کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اطعمنا جو ہم کو تو نے کھلایا، وسقانا جو ہماری پیاس تھی تو نے بجھایا، وجعلنا من المسلمین پھر ہم کو تو نے مسلمان بنایا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے علاوہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی ایک ایک سنت کو جان کر پہچان کر اپنی زندگی میں عمل کر کے آخرت میں جنت میں نبی کے ساتھ ہمارا مقام ہو جائے، اللہ ایسے فیصلے فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت